حضرات، آج ماہ شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے 1434 اور جون کی 22 تاریخ ہے 2012 اور 2013 اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175 کی تلاوت کا شرف دوبارہ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسا نور بھیج دیا ہے جو واضح اور آشکار ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اس سے وابستہ ہو جائیں گے، انہیں وہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے سائے میں داخل فرما لے گا اور انہیں اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ حضرات، یہ دو آیتیں ہم گزشتہ ہفتے پڑھ چکے تھے مگر ان پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ آپ یقین جانیں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو مختصر رہے اور ٹو دا پوائنٹ ہو اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ لیکن کچھ اگر کبھی تفصیل ہوتی ہے اور ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تقریباً 20-25 تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد جب ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ مفسرین نے بعض موضوعات کا نہ صرف یہ کہ حق ادا نہیں کیا بلکہ ناانصافی کی ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ حق تو کسی بھی موضوع کا انسان ادا نہیں کر سکتا، یہ بات صحیح ہے، لیکن کم سے کم ناانصافی نہ کرے۔ مثلا یہ دو آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، آپ یقین جانیں کہ مفسرین کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس سے بالکل سرسری طور پہ گزر گئی ہے اور کوئی گفتگو اس پر نہیں کی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا ابھی ان آیات کو سن کر، جب ہم تھوڑی سی تفصیل میں اس میں جائیں گے، کہ یہ دو آیتیں کتنی اہم آیات ہیں قرآن مجید کی، اور ان کو اس طرح اگنور کیا گیا اور ان کے موضوعات کو اس طرح چھوڑ دیا گیا۔ بڑے بڑے مفسرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں 25 تفسیر، تو آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہی تو قرآن کی خاص بات ہے کہ جب آپ پہلے نظر میں اس کو پڑھتے ہیں قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو تو لگتا ہے کہ اس میں کیا ہے، یہ تو سمپل سی بات ہے، لیکن یہ علم اور معرفت اور حکمت کا بحر ذخار ہے۔ آپ جب اس میں غواصی کرتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، تو آپ کو موتی ہی موتی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن بار بار اصرار کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرتے؟
لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن کی آیتیں، قرآن کا پیغام بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، نافہموں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو عقل و فکر کے دریچے بند کر کے صرف آنکھوں سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو بصیرت کے دروازے کھول کر اور عقل و فکر کو استعمال کر کے اس سے صحیح معنی میں استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ ہدایت، ہدن للمتقین ہے یہ قرآن۔ تو اب آئیے دیکھیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت پر جب ہم نے گفتگو کی تو، اور اس سے بھی پہلے کی آیات، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ سورہ نساء میں خاص طور پر خطاب کیا گیا اہل کتاب کو بہت زیادہ، اور ساتھ ہی ساتھ کافروں اور مشرکوں کے تعلق سے بھی گفتگو کی گئی، منافقین کا بھی بہت ذکر آیا ہے اس سورہ میں، اور پھر ان سب کے مقابلے پر ہر موقع پر ایک دوسرا رخ بھی پیش کیا گیا، اور وہ یہ کہ اگر کافر ایسے ہیں تو مومن ایسے ہوتے ہیں، منافق ایسے ہیں تو مومن ایسے ہوتے ہیں، اہل کتاب ایسے ہیں تو مومن ایسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے کی آیت میں مؤمنین کی صفت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ذکر کیا گیا۔ تو ہر جگہ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، مومن کے مقابلے پر کبھی کافر آتا ہے، کبھی مشرک آتا ہے، کبھی منافق آتا ہے، اور کبھی اہل کتاب آتے ہیں۔ اب یہاں گفتگو ہو رہی ہے یا ایھا الناس، جتنے گروپ ہیں اب سب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، سورہ تمام ہو رہا ہے، کنکلوژن ہے، تو جتنے گروہوں کی بات کی گئی اب سب کو جمع کیا گیا، اور سب کو جمع کر کے خطاب عام ہو گیا، یا ایھا الناس۔ اور قرآن کا معجزہ آپ دیکھیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ ابھی ہم برہان پر بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ آپ دیکھیں اسٹائل اور اسلوب اور انداز قرآن کا کتنا حسین، کتنا پیارا ہے۔ اے لوگوں کے ساتھ، یا ایھا الناس کے ساتھ کیا کہا؟ ربکم، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب کبھی انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، رب کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اسم ذات ہے، اللہ کو وہی مانتے ہیں جو رب کی معرفت حاصل کر چکے ہیں۔ جب رب کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کون ہے رب؟ اللہ۔ مگر جب یا ایھا الناس کہا تو ان میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، لہٰذا ایک کامن صفت اللہ کی بیان کی جس کو ہر انسان تسلیم ضرور کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا تو اس سچویشن سے گزرتا ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک کوئی ہے جو اسے پال رہا ہے۔ اس لیے متوجہ اللہ کرتا ہے انسان کو خطاب کرتے ہوئے لفظ رب کے ساتھ ہمیشہ، اور آپ اس کا حسن اور اس طرح آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اسی آیت کو جو آخر میں ابھی آ رہی ہے، اب اس کے بعد صرف ایک آیت اور رہ گئی ہے جس کو آج ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر گفتگو ہوگی، اور گویا کہ پورے سورے کا خلاصہ پھر سے ایک بار ہم جلدی بیان کر دیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو درس ہوگا، اور وہ استقبال ماہ رمضان کا بھی انشاءاللہ موقع ہوگا جو سالانہ ایونٹ ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے، اور اسی انداز سے درس ہوگا جیسے ہر موقع پہ ہوتا ہے، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ درس کیسے ہوتا ہے۔
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی کو جو آخری آیات میں کنکلوژن کے طور پر یا ایھا الناس اور من ربکم، ان دونوں لفظوں کو جوڑیے یا مربوط کیجئے سورہ کے آغاز سے۔ سورہ بھی شروع اسی طرح ہوتا ہے۔ سورہ نساء کیسے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس، سورہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یعنی شروع یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے سورہ۔ اے لوگو، اور یا ایھا الناس کے ساتھ کیا؟ اتقوا، ڈرو، اتقوا اللہ نہیں۔ جب مومن سے خدا خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مان چکا ہے، رب سمجھ چکا ہے وہ۔ اب یہاں کہنا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ تو ناس اور رب کے، خالق و مخلوق کے تذکرے سے سورہ شروع ہوا، خالق و مخلوق کے تذکرے پر سورہ تمام ہو رہا ہے، اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ خالق و مخلوق کا جو ارتباط ہے اور جو کنیکشن ہے اور جو ریلیشن شپ ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے پورے سورے میں۔ اب آئیے کیا آیا ہے؟ اے لوگو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، برہان یعنی دلیل، حجت، ثبوت آ چکا ہے۔ تو کافروں کی بات ہوئی، مشرکین کی بات ہوئی، اہل کتاب کی بات ہوئی، منافقین کی بات ہوئی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں، وہ کافروں میں آتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ چکا ہے، دلیل آ چکی ہے، ثبوت آ چکا ہے، انکار کی کیا گنجائش ہے؟ اب برہان کیا چیز ہے جو آئی ہے؟ تو مفسرین کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ برہان سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ نبی آ گیا ہے، یہ رسول، یہ خاتم النبیین جو اللہ کی طرف سے حجت الہی ہے، برہان ہے، کھلی ہوئی دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تم پر کھلا ہوا واضح اور آشکار نور نازل کر دیا ہے۔ اب خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے، دیکھیں نا کیا بات ہے قرآن کی۔ اصول گفتگو یہ ہے، ڈیبیٹ کا اصول، انٹرنیشنل لا گویا کہ، اور ایک فیکٹ ہے جس کو کوئی ریفیوٹ نہیں کر سکتا، کہ جس وقت آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کو کوئی ریفرنس دینا چاہتے ہیں تو اپنا ریفرنس مت دیجئے، اس کا ریفرنس دیجئے جو وہ مانتا ہے۔ آپ اگر کسی کافر سے بات کریں کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ قرآن کو نہیں مان رہے، جب آپ کے ریفرنس کو نہیں مان رہے تو آپ کی بات کیوں مان لے وہ؟ اب خدا یا ایھا الناس سے بات کر رہا ہے، اے انسانوں، تو کوئی ریفرنس ایسا ہو کہ انسان اس کا انکار نہ کر سکے، انسان بھی اس کو مان رہا ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہا قد جاءکم رسول من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے رسول آیا ہے، پہلا ریفرنس ہے رب،
قد جاءکم من ربکم، تمہارے رب یعنی رب کوئی ہے بھی کہ نہیں، یہ تو غور کرو، کوئی ہے رب کہ نہیں، کسی نے تم کو پیدا کیا ہے کہ نہیں، یہ جو تم کو مل رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کہ نہیں، یہ ساری نعمتیں کائنات، یہ پوری کائنات کہاں سے ہے، کس نے ان کو اس کو تم یہ جو ریسورسز ہیں کہاں سے تم کو مل رہے ہیں، غور کیا، عقل کو یوز کیا، تو یہ پہلا ریفرنس ہے وہ کہ جو ہر انسان قبول کر لے، گفتگو کا اصول ہے کہ مد مقابل جس ریفرنس کو قبول کرے وہ مانو، اس کو پیش کیا جائے۔ تو پہلے تو ربکم، دوسرے یہ برہانن، دلیل آئی ہے، دلیل۔ اب ہو سکتا کوئی کہ کہاں ہے دلیل، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، ہم تو ان کو رسول ہی نہیں مانتے، تو دلیل تو اس لیے نہیں کہا کہ رسول آیا ہے، یہ کہا دلیل آئی ہے، دلیل کا تم انکار کرو، یہ رسول اس کی رسالت کا انکار کر کے دیکھو۔ آپ یقین جانیں اسی سینٹر میں ماشاءاللہ کتنے غیر مسلمین سے ہماری باتیں ہوئی، ہم بات ہی اس طرح شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو کہ یہ تحقیق کی جائے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں، کسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے کہ نہیں۔ جب ہم اس سے گزر جائیں اور یہ عقل کہے کہ ہاں کسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو پھر یہ سوچو کہ وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ عادل ہے یا ظالم ہے۔ تو عقل، ہر چیز عقل فیصلہ کرے گی، تم کو ایک چیز، تمہارے پاس ایک چیز، ایک ریفرنس ہے عقل، عقل فیصلہ کرے گی کہ وہ عادل ہے۔ جب یہ طے ہو جائے کہ وہ ہے اور وہ ایک ہے اور وہ عادل ہے، تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے، اس لیے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ ہم کو بتائے کہ ہم اس کائنات کو کیسے استعمال کریں، ہم اپنے جسم کو، اپنے وجود کو کیسے یوز کریں۔ یوزرز مینول وہاں سے آنا چاہیے، اس کو بھیجنا چاہیے، اس کے عدل کا تقاضا ہے، چنانچہ اس نے انبیاء کو بھیجا، یہ اس کا عدل تھا۔ لہٰذا انبیاء کا بھیجنا بھی عقل سے اس لیے ثابت ہے کہ یہ خدا کی بحیثیت خدا، بحیثیت خالق، بحیثیت رب، گویا کہ اس کی طرف سے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ہم پر ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کرے۔ اس لیے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، خود اللہ نے کہا ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کا انتظام کریں، اللہ نے کہا۔ اب جب وہ ہدایت کا انتظام انبیاء کے ذریعے کر رہا ہے تو اسی پر یہ بھی لازم ہے، یہ ضروری اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ کوئی ایسا انتظام ہمارے لیے کرے کہ ہم انبیاء کو پہچانے، ورنہ ہر آدمی آ کے کہے گا میں نبی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، قد جاءکم برہان، تمہاری طرف سے، اللہ کی طرف سے دلیل آئی ہے، اللہ کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے۔ تو اگر ہر کس و ناکس آ کے کہ میں رب ہوں، میں جو ہوں رب کی طرف سے تمہارے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو کیسے ہم مانیں؟ تو معجزے سے مانیں گے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو دوسرے کو عاجز کر دے اسی طرح کا پیش کرنے سے۔ معجزہ ہم کو بتائے گا کہ یہ نبی ہے، چنانچہ ہر دور میں انبیاء نے اپنی نبوت کے ثبوت میں معجزہ پیش کیا۔ اب ہمارے سامنے کوئی نبی نہیں ہے، اب ان کے جتنے معجزات ہیں ہسٹری ہیں، ہسٹری۔ ہم بحیثیت ایک انسان، میں جو بیٹھا ہوں، یہ ہم نے نان مسلم سے جس سے بھی بات کی ہے اس طرح گفتگو کی ہے، اور ہم ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس کو نبی مانیں ہسٹری میں نہ پڑھیں اس کا معجزہ، کتابوں میں نہ پڑھیں کہ یہ ان کے معجزات تھے، یہ تو ہسٹری ہو گئی، ہم دیکھیں۔ اس لیے کہ ایمان ہم کو لانا ہے، ہسٹورین کو نہیں، کتابیں لکھنے والوں کو نہیں، ایمان ہم کو لانا ہے۔ ورنہ پھر ان پر ایمان لانے کے لیے ہم کو کتاب جس نے لکھی ہے ہسٹری، پہلے اس پہ ایمان لانا پڑے گا، تاکہ ہم اس پر ایمان لا کے اس پر ایمان لائیں۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں ہم خود دیکھیں معجزہ کہاں ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا معجزہ کیسے ہم کو معلوم ہو کہ ہم ان کو نبی مانیں؟ عیسیٰ کا معجزہ کہاں ہم کو ملے کہ ہم ان کو نبی مانیں؟ تو ہم کیسے ان کو نبی مان لیں؟ ایسے اندر سے سلسلے کا ہم عقل کے ذریعے ماننا چاہتے ہیں نا۔ اب ہم خاتم النبیین کو نبی مان رہے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہم کو ان کا معجزہ دیکھنا ہے، بغیر معجزے کے ہم کیسے ان کو نبی نہ مان لیں؟ کہا لکھا ہوا ہے، کہا نہیں لکھا ہوا نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت، ابھی اس جگہ۔
اس کو خدا کہہ رہا ہے قد جاءکم برہان یا ایھا الناس، اے انسانوں تم جہاں بھی ہو جب کبھی ہو، ہر دور کے لیے اے انسانوں ہماری طرف سے تمہارے پاس حجت آئی ہے۔ کہاں ہے وہ حجت؟ کہاں ہے وہ دلیل؟ میں وہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا عصا، کہاں ہے وہ عصا؟ کس نے دیکھی ہے عصا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزات تھے، مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے ہسٹری ہے، ہم نے کب دیکھا ہے؟ رسول اللہ ان کے ہاتھوں پہ کنکریاں آ کے کلمہ پڑھتی تھیں اور درخت جھک کے سلام کرتے تھے اور ان کے جسم میں تھر سے نور نکلتا تھا، اور یہ معجزہ تھا اور وہ معجزہ تھا، ٹھیک ہے سینکڑوں معجزات تھے ان کے، لیکن باہر کیفی ہسٹری ہے، چاہے معتبر ہسٹری صحیح، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہم تم کو دکھاتے ہیں۔ برہان من ربکم، نبی کا جو معجزہ ہے، اللہ نے نبی کا جو معجزہ ہے، وہ جو معجزات ہیں ان سب کو چھوٹا معجزہ قرار دیا۔ سب سے بڑا معجزہ نبی کا یہ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن آج ہے، اور یہ قرآن انسانوں کے سامنے ہے، اور یہ وہ حجت الہی ہے، وہ اللہ کا وہ برہان ہے، اللہ کی طرف سے وہ دلیل ہے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے دلیل ہے۔ دلیل ہے، انکار کر کے دیکھو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک ایک آیت پکار کے کہے گی کہ اللہ کا کلام، یہ معجزہ ہے، اس کو جو پڑھے گا وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام بشر کا ہو نہیں سکتا، جب نہیں ہو سکتا تو اللہ کا کلام۔ اب جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اب اس میں جو کچھ بھی ہے یہ خود معجزہ ہے۔ اس معجزے کے ذریعے سے ہم نے خاتم النبیین کی نبوت کو سمجھا۔ جب ان کی نبوت اس سے ثابت ہو گئی، اب نبی یہ کہیں گے کہ بھئی عیسیٰ بھی نبی تھے، ہاں بالکل صحیح ہے۔ اب وہ کہیں گے موسیٰ بھی نبی تھے، بالکل صحیح ہے۔ اب وہ جس کو نبی وہ بتا دیں گے، ہم اس کو نبی مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے عقل سے ان کو نبی مان لیا، اور ان کا جو برہان اور دلیل ہے قرآن مجید آج موجود ہے، جو اللہ جس کی طرف ریفر کر رہا ہے۔ اب آئیے اور ایک دلچسپ بات کہ بھئی دو چیزوں کا ذکر کیا قرآن نے، جاءکم برہان من ربکم، دوسرے کیا؟ نورا مبینہ۔ اب یہاں پر مفسرین نے کیا کہا ہے؟ قرطبی یہ لکھتے ہیں، ہم صرف بڑے مفسرین کا نام لے رہے ہیں، کہ برہان سے مراد پیغمبر اسلام ہے، وَسَمَّاهُ بُرْحَانًا لِأَنَّ مَعَهُ الْبُرْحَانِ وَهُوَ الْمُعْجِزَةِ، اور ان کو اللہ نے برہان اس لیے کہا کہ چونکہ ان کے ساتھ معجزہ ہے، یعنی قرآن پیغمبر کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ معجزہ ہے۔ اب دیکھیں مفسرین کہاں کنفیوز ہوتے ہیں، اس کا بھی اندازہ آپ کیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ تفسیر کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ لوگوں نے لکھا کہ انزلنا الیکم نورا مبینہ سے مراد قرآن مجید ہے، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برہان سے مراد رسول اللہ ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ قرآن ہے۔ تو کیا قرآن کا ذکر اللہ دو بار کر رہا ہے؟ یعنی ہم نے تمہارے پاس برہان بھیجا، ابھی جو ہم بات کہہ رہے تھے اسی کی تائید قرطبی نے کی کہ پیغمبر اسلام کو آپ نے کیسے پہچانا ان کی نبوت کو؟ قرآن سے۔ تو وہ برہان کیسے ہیں؟ قرآن سے۔ تو قرآن برہان ہوا، اور پیغمبر اسلام خود برہان ہے، اس لیے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے ایز اے دلیل، ایز اے ثبوت۔ تو پھر یہ نورا مبینہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفسرین نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس قرآن بھیجا، اور قرآن بھیجا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ وہاں نور سے مراد کیا ہے؟ وہاں نور سے مراد اگر قرآن ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس قرآن آیا ہے اور کتاب آئی ہے، دو چیزیں ہو گئیں۔ تو کیا مطلب ہے؟
اب دیکھیں یہاں پھر ایک اور ہم روایت پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ شوکانی، بلکہ ہم اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم ادھر آتے ہیں کہ نور سے مراد کیا ہو سکتا ہے۔ تو پہلے عقلی دلیل ہم آپ کو دیں، پھر ہم وہ روایت پیش کریں گے تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں ایزیلی۔ دیکھیں قرآن ہے نا، یا ایھا الناس، خطاب کس کو کیا؟ انسانوں کو۔ جب انسانوں کو خطاب کیا تو یہ بتائیے کہ ان انسانوں میں مومن ہے کہ نہیں شامل؟ اس میں منافق شامل ہے کہ نہیں؟ اس میں مسلمان ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ یا صرف کافروں سے بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سب ہیں، تمام انسان ہیں، چاہے مومن یا کافر، منافق یا مومن، سب شامل ہیں۔ جب سب شامل ہیں تو اختتام میں جب خدا دلیل دینا چاہتا ہے تو دلیل صرف کافر کو دے گا یا جو خود کو مسلمان کہہ کر اسلام کا انکار کرتا ہے اس کو بھی دے گا؟ سب کو دے گا نا۔ تو خدا کی طرف سے جو برہان آئے گا، دلیل آئیں گی، دو طرح کی دلیلیں ہوں گی، ایک وہ جو کافروں کے لیے ضروری ہیں، ایک وہ جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب یا ایھا الناس کہا تو دو دلیلیں ہوں، کافر مسلمان دونوں کے لیے۔ تو کافروں کے لیے تو دلیل یہ ہو گئی کہ بھئی اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے اور یہ قرآن اس کے ساتھ ہے، اب بھی تم نہیں مانتے اس کو۔ اب ایک دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے مان لیا رسول اللہ کو اور قرآن کو بھی مان لیا مگر ٹھیک سے نہیں مانا اور منافق رہ گئے، ان کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح سے مان کر صحیح مومن ہو جائیں۔ اس کے لیے دوسری دلیل یہ دی جا رہی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے نور کھلا ہوا بھیجا ہے، ایسا کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے کافر اس برہان کا انکار نہیں کر سکتا، ایسے ہی کوئی منافق اس نور کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب آئیے یہ روایت مجموع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہاں نور سے مراد ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اور تفسیر عیاشی میں بھی امام ہی سے روایت ہے کہ البرہان محمد والنور علی، برہان سے پیغمبر اسلام مراد ہیں، نور سے علی مراد، اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے اور قرآنی اسٹائل کے مطابق ہے۔ یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ارے یہ کیسے، نہیں، بہت سمپل ہے۔ دو دلیلیں ہیں اللہ کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے انسانوں، اور یہ دونوں دلیلیں ہیں نبوت اور ولایت امیر المومنین، قرآن اور اہل البیت۔ اور یہی وجہ ہے، دوسری دلیل سنیں، اور بہت بڑی دلیل ہے یہ، اور کوئی مسلمان اس کا انکار کر کے دکھائے کہ نبوت خاتم النبیین کی قیامت تک کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں تھی، کل کے لیے نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب ہمیشہ کے لیے ہے تو یہ دو دلیلیں جو اللہ دے رہا ہے، برہان اور نور، یہ ہمیشہ رہنی چاہیے، اور دونوں ایک ساتھ رہنی چاہیے، اور دو رہنی چاہیے، ایک نہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو دونوں چیزیں چھوڑ کر گئے، برہان بھی اور نور بھی۔ اب برہان کیا ہے، نور کیا ہے، اس کی تفسیر اس حدیث سے معلوم ہوگی جو خاتم النبیین کہہ کے جا رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ برہان ہے، عطرتی نور مبین ہے۔ انکار کریں، یہ عقلی دلائل ہم دے رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ کوئی جذباتی مسائل نہیں ہے، یہ بات وہ ہے کہ جس کو اگنور کیا ہے مفسرین نے اتنی بڑی حقیقتوں کو، ورنہ پھر قرآن ہے کس لیے؟ اب آئیے اسی کی مزید تفصیل خود قرآن پیش کرتا ہے، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے چونکہ ہمارا ایک عقیدہ ہے تو ہم اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں قرآن سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئے کوئی شخص بھی ہم سے گفتگو کرے، اب اسی بات کو جو ہم نے کہی آپ کے سامنے، اسی کی تشریح قرآن دوسری آیت میں کر رہا ہے۔
کمال ہے. آپ توجہ کیجئے, اللہ اکبر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, اب جو لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور اس سے وابستہ ہو جائیں گے. بڑے کمال کی بات ہے. اور اس سے وابستہ, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور اس سے, یہ اس سے وابستہ ہو جائیں گے کیا مطلب؟ کس سے وابستہ ہو جائیں گے؟ اللہ سے. تو بہت سے مفسرین, اب ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا کہ ہم ایک ایک مفسر کا نمونہ, ہمارے پاس نوٹس ہیں سارے کہ کس مفسرین نے کیا کہا ہے. یہاں پر مفسرین نے کی اکثریت نے کہا کہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ سے مراد اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے. مفسرین کے گروہ نے کہا کہ نہیں, یہاں بِهِ کی جو ضمیر ہے کہ اس سے, یہ اللہ سے نہیں, بلکہ بالنور, اس نور سے, بِهِ وہ جو نور جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سے وابستہ ہو جائیں گے. دیکھیں طبری نے یہ لکھا کہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ يَقُولُ وَتَمَسَّكُوا بِالنُّورِ الْمُبِينِ الَّذِي أُنزِلَ إِلَى نَبِيِّهِ, اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس نور مبین سے وابستہ ہو جائیں گے جو اس کے نبی پر نازل ہوا. یہ طبری لکھ رہے ہیں. اور طبری وہ پرانے سب سے قدیم مفسرین میں سے ایک مفسر اور بڑے مفسر ہیں کہ جس کے بعد جتنے مفسر ہیں وہ انہی کا حوالہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کا ایک اسٹائل یہ ہے طبری کا کہ وہ زیادہ تر روایات پیش کرتے ہیں, اپنا نظریہ پیش کر کے روایت, یا روایت پیش کر کے اپنا نظریہ, ان کا اسٹائل. تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کر کے پھر دلیل میں ایک روایت بھی پیش کر دی. ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. ایک بڑے مفسر اہل سنت کے شوکانی ہیں, ان کی تفسیر فتح القدیر, اس میں وہ کہتے ہیں کہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, بِهِ اس سے وابستہ ہو جائیں گے کا مطلب ہے اے باللہ, یعنی اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے. وَقِيلَ بِالنُّورِ الْمَذْكُورِ, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مذکورہ نور سے وابستہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ دو قول ہو گئے. ہم جو ہے مختصر کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, تاکہ آپ کو لطف بھی آئے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن ہے کیا, قرآن کو ایسے پڑھ کے نہ گزر جائے کوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ سے دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں. ہماری نظر میں دونوں مفہوم صحیح ہیں, دونوں لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. بِهِ کو آپ اللہ کی طرف راجع کر دیں ضمیر کو تو باللہ کر دیجئے کہ اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے, یا نور سے وابستہ ہو جائیں گے, دونوں صحیح ہیں. مگر دونوں کو ماننے میں بہرحال بات وہیں آتی ہے. ایک کہاں آتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کو مان لیجئے پہلے, اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے. یہ اللہ سے کیسے کوئی وابستہ ہوگا, یہ بتائیے. اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے, اللہ کو پکڑ لو, اللہ کو کیسے پکڑے گا؟ اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو. اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو, کیسے کوئی پکڑے گا اللہ کو مضبوطی سے؟ تو اسی کو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور اس کو ہم ایک دو اور جس سے پہلے آیتیں آئی ہیں اس پر بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑنا اللہ کو پکڑنا ہے. اللہ کی رسی کو پکڑنا اللہ کو پکڑنے کے مترادف ہے. یعنی اگر اللہ سے کوئی وابستہ ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی رسی کو پہچانے, اس سے وابستہ ہو تو اللہ سے وابستہ ہو جائے گا. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو قرطبی نے اور بھی کئی مفسرین نے, ابن کثیر نے, بلکہ امیر المومنین
علیہ السلام سے پیغمبر اسلام کی روایت نقل کی ہے کہ القرآن صراط اللہ المستقیم و حبل اللہ المتین، قرآن جو ہے وہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، وہ حبل اللہ المتین، اور اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو قرآن رسی ہے، قرآن کو رسی کہا، واعتصموا بحبل اللہ میں ہر جگہ قرآن کو رسی قرار دیا گیا ہے۔ مگر ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ رسی کی تعبیر اتنی باریک ہے کہ دھاگا نہیں کہا، زنجیر نہیں کہا۔ زنجیر زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوہے کی زنجیر زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ رسی مضبوط ہوتی ہے؟ مگر رسی کی تعبیر اس لیے کی کہ رسی ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے دو سٹرنگز نہ ہوں جو ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوں، خود یہ ایسے ملے ہوئے ہوں کہ پھر وہ دو ایک نظر آئے۔ اسی کو پیغمبر اسلام نے حدیث ثقلین میں بیان فرمایا، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو چیزیں اصل میں ایک ہیں، اور یہی اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کو پکڑو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ تو یہ اسی بات کی تشریح ہے، یہ حبل اللہ اسی بات کی تشریح ہے کہ دو چیزیں اللہ پیش کر رہا ہے، برہان اور نور، یہاں پر اس کو حبل قرار دے کر دونوں کو اس طرح ایک کر دے کہ یہ دونوں برہان اور نور ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے، اور اسی کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ اسی سے ملنا اصل میں خدا سے ملنا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ۔ اوکے، اب آئیے، وقت تمام ہو رہا ہے لیکن ہم اس گفتگو کو آج تمام کریں گے، 4-5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، خدا کہہ رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس سے وابستہ ہو جائیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، ان کو اپنی رحمت میں اللہ داخل کرے گا اور اپنے فضل و کرم کے سائے میں لے آئے گا، ان کو جزا دے گا۔ یعنی ہم نے یہ دلیل پیش کی، یہ دو چیزیں تمہارے برہان اور نور تمہارے سامنے ہیں، اس برہان و نور کو جو مان لے گا، کیسے مانے گا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ سے وابستہ ہو جائے، اللہ کو مان لے اور اس سے وابستہ ہو جائے، تو اس کو ہم رحمت دیں گے اور اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یہ جزا ملے گی، کس کو ملے گی؟ فالذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اب مجھے کوئی بھی مسلمان، میں چیلنج کرتا ہوں، بتائے یہاں پر کہ صرف اللہ پر ایمان لا کر کسی کو اللہ کی رحمت مل جائے گی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، رسول اللہ پہ نہیں لاتا، اس کو اللہ کی رحمت مل جائے گی؟ وہ کہے گا نہیں ملے گی۔ کیسے نہیں ملے گی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے جو صرف اللہ پر ایمان لے آئے گا، جو اللہ پر، اس میں رسول کا ذکر تو کہاں ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آمنوا باللہ صرف اللہ کا ذکر ہے، تو صرف اللہ پر ایمان لے آؤ اور رحمت مل جائے، بات ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں کیوں نہیں ذکر ہے؟ کہ اس میں اس لیے ذکر نہیں ہے کہ آمنوا باللہ میں جب کبھی کہا جائے آمنوا باللہ، تو آمنوا باللہ میں رسول خود بخود شامل ہیں، اس لیے کہ ایمان باللہ کا لازمہ ہے ایمان بالرسول۔ تو کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں کیوں نہیں ہے آمنوا بعلی ابن ابی طالب، کیوں نہیں ہے ہر جگہ، صرف ایک جگہ ہے اطاعت کرو اولی الامر کی، جگہ جگہ یہ کہا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہاں ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اس لیے کہ لازمہ ہے اطاعت رسول کا اطاعت اولی الامر، جیسے لازمہ ہے ایمان باللہ کا ایمان بالرسول۔ سمجھ رہے؟ تو تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن اجمال جب پیش کرتا ہے تو جہاں پر بھی اللہ نے کہا اللہ پر ایمان، یعنی رسول پر، امام پر، قرآن پر، کعبے پر، نماز پر، روزے پر، حج پر، ہر چیز ایمان باللہ میں آ گئی۔ اسی طرح جہاں کہا کہ رسول کو مانو، وہاں جو کچھ رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہے۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ رسول کہے گا لا قلم اور دوات اور نہیں دو گے، تمہاری نہیں چلے گی، تم رسول کے مخالف ہوگے، تم رسول کے دشمن مانے جاؤ گے۔ جو رسول کہے گا تم کو اس کو ماننا پڑے گا، اسی میں ایمان ہے۔ ایمان بالرسول میں شامل ہے ایمان اہل بیت پر،
ایمان ولایت امیر المؤمنین پر۔ پھر دلیل، ایک کے بعد ایک دلیل، اور پہلی بات جو قرآن کہہ رہا ہے اس کی اور تشریح، اور اس کے اوپر ایک اور دلیل، آخر میں بس یہاں بات تمام ہو رہی ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کیا حسن ہے اس جملے میں۔ سارے مفسر اس کا خالد ترجمہ کر کے گزر گئے، اور جو عربی کتابیں ہیں تفسیر کی اس میں تو خیر ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بس اس پر بات ہی نہیں کی انہوں نے۔ سمپل سی بات اس میں رکھا ہوا کیا ہے؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف وہ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا۔ بھائی اس میں 10 سوال آ رہے ہیں، 10 کوسچن ہیں اس کے اندر، ایسی پڑھ کے گزر جاؤ گے قرآن کو؟ خدا کہہ رہا ہے ہم ان کو رحمت اور فضل سے نوازیں گے، اپنی رحمت میں لے آئیں گے۔ جو ایمان لے آئے، بھائی سوچنے کی بات ہے مسلمانوں، قرآن ہے بھائی، یہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ سے وابستہ ہو گئے، ان کو رحمت دے گا، پھر کیا کرے گا؟ اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا۔ ارے بھائی ہدایت تو جب کی جائے جب وہ ان کو ہدایت نہیں ملی ہو، وہ تو مومن ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، حبل اللہ سے وابستہ ہو چکے ہیں، نہ صرف یہ رحمت میں بھی داخل ہو چکے ہیں، فضل و کرم بھی ریسیو کر چکے ہیں۔ اب ان سب کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اب تم کو ہدایت بھی کرے گا۔ بھائی ہدایت پہلے کرنی چاہیے تھی، تو ایسے گزر جاؤ گے قرآن پڑھ کے بغیر سمجھے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِمْ، کیا ہے اس کا راز؟ خدا کی قسم اگر مسلمان سمجھ جائے، آج سب مسلمان ایک ہو جائیں، سارے مسلمان اگر صرف اتنے سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کو سمجھ جائیں، تو پہلا سوال تو یہ کریٹ ہوا۔ دوسرا سوال اور کریٹ کروں میں آپ کے سامنے، 10 سوال نہیں پیش کر سکتا اس وقت ختم ہو چکا ہے، اور جو سننے والے خود بھی کچھ پڑھا کریں، خود غور کیا کریں، آپ لوگ توجہ کیجئے اس پر۔ یہدیہم، انہیں ہدایت کرے گا صراط مستقیم کی؟ جی نہیں، یہ کہاں کہا کہ صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا؟ یہ کہا ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا۔ کہاں ہیں مسلمان، کہاں ہیں مفسرین، کہاں ہے یہ قاری، کہاں ہے یہ حافظ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت کروں گا۔ یہ اپنی طرف کیوں لگا دیا لفظ الیہ؟ کیا قرآن کوئی لفظ اضافی استعمال کرتا ہے، اننیسیسری ورڈ یوز کرتا ہے کہیں؟ الیہ، اللہ اپنی طرف صراط، یہ الیہ کی شرط کیوں تھی یہاں؟ یہ اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ صراط مستقیم ہوتا ہی وہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، بس یہ کنکلوژن ہے پوری گفتگو کا، خلاصہ ہے، اس لیے کہ خود آیت ہی خلاصہ ہے، تو یہ بات بھی خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کمال ہے اس آیت کا۔ آیت یہاں سورہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بظاہر ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن پہلے موضوع سے جہاں سے قرآن جو ہے سورہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے مربوط ہے، اس پر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن یہاں اصل میں بات تمام ہو رہی ہے کہ اللہ اپنی طرف، یعنی صراط مستقیم ہوتا ہی وہ ہے جو خدا تک پہنچائے۔ خدا تاکیداً کہہ رہا ہے کہ میں اس راستے کی طرف ہدایت کروں گا جو میری طرف پہنچاتا ہے، اس راستے کی ہدایت کروں گے جو میری طرف پہنچاتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام مفسرین سے، تمام علماء سے، میرا ایک سوال ہے، کریٹ کر رہا ہوں میں، انٹرنیٹ پہ یہ بات جائے گی، رہے گی، نہ جانے کب تک رہے گی، لوگ کبھی چاہیں اس کا جواب دے دیں۔ جب یہ بات طے ہے کہ خدا ایمان لانے کے بعد لوگوں کے، اور اعتصام بھی کے بعد، اور اس کے بعد رحمت کے بعد اور فضل کے بعد، اب جو آخری انعام دے رہا ہے مومن کو، کیا دے رہا ہے؟ کہ وہ اپنے راستے کی طرف ہدایت کرنے جا رہا ہے۔ تو اب یہ ٹاپ ہے، اب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ رحمت اور فضل، بلکہ ایمان کے بعد اور رحمت کے بعد اور فضل کے بعد اب کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف ہدایت مل رہی ہے۔ اس سے بڑی نعمت مومن کو نہیں مل سکتی، صحیح ہے نا؟ تو جب خدا کی طرف ہدایت کو صراط مستقیم کہتے ہیں،
تو سورہ حمد کو وہاں ختم ہو جانا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم پر. اب سورہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے اور مسلمانوں کو یہی رک جانا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. اس لیے کہ صراط مستقیم تو تیری طرف پہنچانے والا راستہ ہے نا. اب وہاں نہیں کہتا اہدنا الیک صراطا مستقیما، تو ہم کو اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھا دے. کہتا ہے کوئی مسلمان؟ تو کیا کنٹراڈکشن ہے قرآن میں؟ یہاں کہہ رہا ہے الیہ صراط. پڑھیں قرآن، پڑھیں، آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، پڑھیں. یہ آیت 175 175 نمبر آیت سورہ نساء. الیہ، تو وہاں بھی یہی کہو یا اللہ الیکا، تیری طرف جو راستہ پہنچا رہا ہے وہ اس کی ہدایت فرما، اور یہ کہہ کے سورے کو روک دو. خدا نے کہا نہیں اے مسلمانوں، ایک بار نہیں، اس کو تو تم شاید زندگی میں ایک بار، 2 بار، 10 بار پڑھ لو اس آیت کو. سورہ حمد تمہیں روزانہ کم سے کم ہر مسلمان کو 10 بار تو پڑھنا ہے، 10 بار تو پڑھنا ہے. اور جب پڑھو گے تو اس میں تم کو کہنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت کر. ہم جانتے ہیں صراط مستقیم تجھ تک پہنچاتا ہے، رکنا مت، آگے بڑھو. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت نازل کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تک پہنچانے والا راستہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی مسلمان کو مل ہی نہیں سکتا جب تک وہ انعمت علیہم کو نہیں پہچانے. کیسے جاہل ہیں، جاہل مطلق ہیں وہ مسلمان جو خدا تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں انعمت علیہم کو اگنور کر کے. اللہ تک پہنچو، اللہ تک. ابے خدا یہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم مجھ تک پہنچانے والا راستہ ہے، مگر مجھ تک تم پہنچ نہیں سکتے جب تک تم انعمت علیہم کا ذریعہ اختیار نہ کرو. اس میں بہت سے اور پہلو ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں وقت تمام ہو چکا، ہمیں گفتگو یہیں پر روکنی ہے. لیکن جتنا آپ یقین جانیں قرآن کا معجزہ ہے، جتنا غور کیے جائیں، جتنا غور کرتے جائیں، یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ آپ نکالتے جائیں اس میں سے موتی، نکالتے جائیں آپ اس میں سے زر و جواہر، نکلتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے. کوئی وقت ایسا نہیں آ گیا کہ آپ کہیں کہ میں نے ہر بات سمجھ لی اور ہر چیز نکال لی. مگر آپ کو اندازہ ہوا جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ 2 آیتیں ہیں، ابھی بھی ہم نے پوری تفصیل بیان نہیں کی، اور کس طرح اس کو ایسا اگنور کر کے صفحات خالی رہ گئے ہیں اس کے نیچے مفسرین کے، اور جہاں اننے سے ذری گفتگو ہے وہاں صفحات کے صفحات مفسرین نے سیاہ کیے ہیں. میں بڑے بڑے مفسرین کی بات کر رہا ہوں. اور کتنا ظلم کیا ہے کہ یہ آیت کہ جو مسلمانوں کو صراط مستقیم تک پہنچا سکتی ہے اس کو اگنور کر دیا ہے. تو بات سے بات پھر بات پھر بات پھر بات اس طرح تشریح. تو برہان اور نور کیا ہے اس کو پیش کیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، آمنوا باللہ واعتصموا بہ سے 2 چیزیں یہاں پیش کی. اللہ پر ایمان یعنی برہان پر ایمان، واعتصموا بہ یعنی نور سے جو ہے وابستگی، اور اس کے بعد پھر اس کی مزید تشریح. اسی لیے 2 لفظ یہاں بھی استعمال کیا، رحمت اور فضل، اور اس کے بعد پھر آخر میں پھر اور اسی کی تشریح کرتی. یعنی ہر جگہ 2 چیزیں ہیں. قرآن اور اہل بیت کو چھوڑو گے، انعمت علیہم کا دامن چھوٹے گا، تم کو صراط مستقیم نہیں مل سکتا. صراط مستقیم نہیں ملے گا تو الیہ یعنی خدا تک تم پہنچ نہیں سکتے. خدا تک نہیں پہنچ سکتے تو خدا سے وابستہ نہیں ہو سکتے. وابستہ نہیں ہو سکتے تو اس پر ایمان تمہارا ثابت نہیں ہو سکتا. تو اگر خود کو مومن ثابت کرنا ہے تو قرآن و اہل بیت سے وابستگی لازم اور ضروری ہے. یہی برہان اور نور الہی ہے جو ہر انسان کے لیے ہر وقت ایک چمکتی ہوئی دلیل کے طور پر باقی اور برقرار رہیں گے. یہ 2 چیزیں قرآن اور اہل بیت. چنانچہ آج بھی قرآن اور اہل بیت باقی ہیں. جب تک قرآن رہے گا قرآن کا ساتھی رہے گا. 3 دن کے بعد آپ انشاءاللہ ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف منانے والے ہیں، اور ان کے وجود کی سب سے بڑی دلیل
قرآن کا وجود ہے، اگر برہان موجود ہے تو نور بھی ہونا چاہیے، اگر صراط مستقیم موجود ہے تو انعمت علیہم بھی ہونے چاہیے۔ تو خدا تک پہنچانے کا راستہ امام زمانہ کا وجود، پروردگار ہم کو امام زمانہ کے اصحاب میں اور ان کے ساتھیوں میں اور ان کے انصار میں داخل و شامل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔